میں آپ سب سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مخدوم اشرف مشن جسے حضور اشرف الاولیاء نے بڑے ارمانوں سے قائم کیا، اور آپ نے اور آپ کے بڑوں نے اس مخدوم اشرف مشن کو قائم کرنے میں صرف اپنا دان ہی نہیں دیا، بلکہ آپ نے اس میں جا کر بوڑھوں نے، جوانوں نے، بچوں نے مٹی ڈالی، اس گڈھے کو پاٹ کر اس حال میں کیا کہ وہاں مدرسہ قائم ہو سکے۔ پتہ نہیں تم لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا۔ ماشاءاللہ یاد ہے نا۔ تو وہ قربانی الحمدللہ اللہ نے ناکام نہیں کی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ حضور اشرف الاولیاء کے وصال کو 27 سال ہو گیا، اور اس 27 سال کی مدت میں مخدوم اشرف مشن جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے، تو اس کی آگے بڑھنے سے کسی کو انکار ہے؟ 27 سال میں جتنا کام ہو گیا، یہ 100 سال میں بھی نہیں ہوتا اتنا کام۔ آپ سب کی بھالو باسا کے اثر سے الحمدللہ مخدوم اشرف مشن اس مقام کو پہنچ گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مخدوم اشرف مشن میں کوئی ہیوی ڈونیشن دینے والے لوگ بہت کم ہیں، ہے نا؟ بہت ریئر لوگ ہیں کہ جو کرتے ہیں، ورنہ آپ کے الپ الپ دان سے وہ مخدوم اشرف مشن چل رہا ہے۔ مخدوم اشرف مشن وہ ادارہ ہے کہ جس میں نہ بقرعید میں کوئی آپ کے پاس آتا ہے، نہ آم کے سیزن میں کوئی آتا ہے، نہ رمضان کے سیزن میں کوئی آتا ہے، نہ دھان کے سیزن میں کوئی آتا ہے۔ وصولی کرنے کے لیے کوئی آتا ہے بہن گاڑی لے کر؟ ارے بولو بھائی، پورے ہندوستان میں نہیں جاتا، پھر کیسے ایسا ہو رہا ہے؟ تو یہ ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ آپ کی محبت اس میں شامل ہے، آپ نے جو وعدہ کیا اس کو نبھا رہے ہیں۔ بات اس لیے میں آج رکھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے آپ کے وعدے میں تھوڑا کمزوری آ گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کمزوری دور ہو جائے۔ وعدہ یہ تھا کہ ہر گھر میں ماٹی کا بینک ہوگا، ہے نا؟ لیکن اس بار یہاں جو لوگ وصولی کرنے کے لیے آئے انہوں نے بتایا کہ یہاں بینک بہت کم ہو گیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ بینک بوجھا تو نہیں بن گیا آپ لوگوں کے اوپر؟ اگر بوجھا بن گیا تو بتا دو، پھر کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈا جائے گا۔ بولو یہ راستہ آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ آسان ہے نا؟ تو یہاں کتنا گھر ہے؟ 350 گھر ہے کہ 70 گھر کی وصولی ہوئی ہے بس۔ تو بتائیے، یہ تو میرا اپنا گاؤں ہے نا، اگر یہاں گھٹ گیا تو ہم پھر آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ہونا کیا چاہیے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہماری دعوت سب سے غریب سے شروع ہوتی ہے، آپ جانتے ہو، سب سے بڑے امیر سے نہیں شروع ہوتی ہے۔ سب سے بڑا جو تمہارے وہاں کا غریب ہے، ہم اس کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ غریب نہ رہ جائے، وہ دان لینے والا رہ ہی نہ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دان دینے والا بنا دے، ہر مومن کو اللہ دان دینے والا بنا دے، ہے نا؟ تو یہ جو کمی آ گئی ہے اس کو آپ لوگ دور کر لو گے؟ تو اس کو برائے کرم آپ لوگ دور کر لیں۔ یہاں مڈل سردار کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ مڈل سردار ہیں کیا؟ مڈل ہو؟ مڈل کی سردار؟ مڈل سردار اور کون ہے؟ مڈل سردار۔ تو ہماری بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بھائی، مشن کے لیے آپ لوگ اس میں کرا دیں گے سبھی لوگ، تو اس کا بینک ہم بھجوا دیں گے، اس کو آپ لوگ تقسیم کر کے اپنے اپنے گھر میں سب کرا لیجئے تاکہ جو کمی ہے وہ کمی نہ رہے، اور مشن اسی سے الحمدللہ چل رہا ہے۔ اور آپ کا یہ دان، اس کا ایک پیسہ بھی ہم کہیں غلط جگہ پہ لگنے نہیں دے رہے ہیں۔ اگر 100 روپیہ تم دیتے، 50 روپیہ لگتا تو اتنا کام ہوتا؟ بولو، اگر 50 روپیہ یہ لوگ کھا جاتے، 50 روپیہ لگتا تو ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ تو آپ کے اسی پہلے کیا تھا، جس وقت حضرت نے مدرسہ قائم کیا تھا تو سنی مسلمان اتنا کمزور تھا کہ یہاں ہر مدرسے میں جاگیر تھی۔ جاگیر تھی کہ نہیں تھی بتاؤ؟ اور سب ہی بھائے کرتا تھا کیسے ہم، مدرسہ تو غریب ہے، سنی مسلمان کرا نہیں پائے گا، تو گھر گھر میں جاگیر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے؟
لیکن حضرت اشرف الاولیاء کا مزاج یہ تھا. اور اس وقت وہ لوگ کیا کہتے تھے, وہابی دیوبندی اتنا آگے کیوں ہے؟ کہا سعودی سے پیسہ آتا ہے. بلا وجہ اس کے اوپر الزام لگا رہا کہ سعودی سے پیسہ آ رہا ہے. وہ لوگ محنت کرتے تھے, کامیاب تھے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ 100 روپیہ لائے, 50 روپیہ کھا گئے, 50 روپیہ لگایا, اس میں بھی ادھر ادھر ہوا, تو کہاں سے کامیابی ملے گی؟ لیکن آج اللہ کا شکر ہے سارے مدرسوں سے جاگیر سیس ہو رہی ہے. اب ہر جگہ ہاسٹل کا نظام ہو رہا ہے نا, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو مشن کے اس طریقوں کو جس نے قبول کر لیا وہ کامیاب ہے. میرے عزیز, آپ سے کہنا ہے کہ آپ کے مرشد کا ادارہ ہے مخدوم اشرف مشن, یہ ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. بس آپ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لاکھ دے دو, لاکھ 2 لاکھ دے دو, نہیں. آپ اس ڈبے کو رکھیے, آپ سے جو بن پڑے, ٹھیک ہے, سال میں جو بن پڑے, ماں بہن بیٹیاں, آپ غمی میں خوشی میں دان کر کے اس میں رکھیے. آپ کو بھی نہ معلوم ہو کہ میں نے سال بھر میں کتنا دان کیا. اللہ ایسے دان کو بہت پسند کرتا ہے کہ جب کھولو گے تم اسے, تمہیں خوشی ہوگی کہ میں سال میں 100 روپیہ میں نے جمع کر لیا, 1000 روپیہ جمع کر لیا, 2000. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے اسی چھوٹے سے بینک سے 70,000 80,000 1 لاکھ روپیہ بھی نکلتا ہے. سمجھ رہے؟ غریب لوگ تھے, آج اللہ کا شکر ان کو اس حال میں پروردگار نے پہنچا دیا. تو صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, دان, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس سے آپ کی دنیا اچھی بنے گی. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ دے کر کے ہم نے نقصان حاصل کرے, نہیں, یہ نقصان والی چیز نہیں ہے, فائدے والی چیز ہے. قرآن میں ہے کہ 1 دو گے اللہ 10 دے گا, ٹھیک ہے. تو امید یہ ہے کہ ہمارے سردار کو ہم ذمہ داری دیتے ہیں جو بھی ہیں, اور یہاں کے جو اور بھی دیگر ذمہ دار لوگ ان کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ اب تو کل جمعہ ہے, اگر کل یہاں آ جائے بینک تو کل ہی بٹوا دو,